السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں سجاد شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں معیار میڈیا کا یہ بیحد خاص پروگرام وائسز دیٹ میٹر۔ اس سلسلے کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سوچ کے حوالے سے۔ گو کہ آج کا موضوع سوچ ہوگا، لیکن یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہم مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج کے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نبیل احمد۔ آپ ماہر نفسیات ہیں۔ سر، میرا پہلا سوال آپ سے ہوگا کہ آپ بینگ اے سائیکالوجسٹ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن تھاٹ یا سوچ کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، جس طرح سے آپ نے تھاٹ کی بات کی اور چونکہ یہ سیریز جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور تھاٹس کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئے دن ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ یہ بھاشن دے رہا ہوتا ہے کہ ہمیں تھاٹس پازیٹیو رکھنی چاہیے یا اس طرح کی چیزیں۔ تو یس، تھاٹس آر ویری گڈ اسٹارٹ اپ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے اگر ہم اسٹارٹ کریں تو بڑا ریلیونٹ ہوگا۔ تھاٹس کو سمجھنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ریئلی نیسیسری ٹو انڈرسٹینڈ کانشیسنیس۔ کانشیسنیس جو ایک شعور کے عالم میں ہم ہیں، ٹھیک ہے، ایک بیداری کے عالم میں ہیں، ہم جاگے ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں چیزوں کو۔ تو میرے خیال سے تھاٹس وہیں سے جنم لیتی ہیں، تو اس لیے تھوڑی سی بات ہم کانشیسنیس کے اوپر کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ول موو فارورڈ۔ تو کانشیسنیس کیا ہے بیسکلی؟ اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمجھیں کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں، ہمارے کان جو ہیں وہ سن رہے ہیں، ہماری ناک جو ہے وہ سونگھ رہی ہے، ہمارے یہ جتنی بھی حواس خمسہ ہیں، جو ہماری 5 سینسز ہیں، یہ ایکسپیرینس کر رہی ہیں، دنیا کو ایکسپیرینس کر رہی ہیں، اور پھر یہ برین میں جا کے انٹیگریٹ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کا مجموعہ جو ہے وہ بن رہا ہے برین میں جا کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ان کا سنتھسز ہے، یہ ساری جو جا کے ایک جگہ ان کا مجموعہ بنتا ہے، ان کا ایک سنتھسز بنتا ہے، وہ آپس میں انٹیگریٹ ہوتی ہیں۔ بیسکلی یہ کانشیسنیس ہے جو کہ ایک بیداری کا عالم جنریٹ کرتی ہے ہمارے لیے، ہم اویئر ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آتی ہے چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسکلی جو بیداری کی سچویشن میں ہم ہیں، ٹھیک ہے، کانشیسنیس کی سچویشن میں ہم ہیں، اس کی بیس کے اوپر ہم دنیا کو انالائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کانشیسنیس جو ہے یہ صرف ابھی حال کے اوپر مبنی نہیں ہے، اس میں وہ چیزیں بھی انکلوڈڈ ہیں جو کہ ہماری پاسٹ میں ہوئیں، جتنے بھی ہمارے پاسٹ کے ایکسپیرینسز ہیں وہ بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ پاسٹ کے ایکسپیرینسز اور جو ابھی ہونے جا رہا ہے اور جو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک انالیسز جو ہے، اس کے اوپر جو ایک اسٹریٹجک انالیسز ہوتا ہے ہمارا، وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری تھاٹس ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس ساری انٹیگریشن کو ہم جو اس ساری انٹیگریشن کے حوالے سے جو ایک تجزیہ ہم پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اکثر اوقات آٹومیٹکلی بھی ہو رہا ہوتا ہے، وہ پاپ آؤٹ ہو رہی ہوتی ہیں ہماری تھاٹس، بیکاز ظاہر سی بات ہے کہ ہر وقت ہم جو ہے وہ ایک بیداری کے عالم میں، کانشیسنیس کے عالم میں ہیں۔ جب سو جاتے ہیں تو پھر ایک اور طریقے سے خوابوں کی شکل میں وہ چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر وقت ہمارا برین جو ہے وہ کام کر رہا ہے، ہماری سینسز بھی کسی نہ کسی انداز میں کام کر رہی ہیں۔ تو وہ جتنی بھی سینسز ہیں ان کے اوپر ایک انالیسس، ایک تجزیہ، ٹھیک ہے، کہ ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر پھر امیجنیشن بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر کریٹیوٹی بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ بیسکلی جو ہے وہ ہماری تھاٹس ہیں۔ اچھا، انسان کی جو ہیومن مائنڈ یا ہیومن برین کو ہم موسٹلی وی ریفر اٹ ٹو ایز ون، ایک ہی چیز کو ہم ریفر کرتے ہیں، تو کیا مائنڈ اور برین ایک ہی؟ برین جو ہے وہ اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ جو ایک فزیکل آرگن جو مغز ہوتا ہے، جو کہ ہماری اس کھوپڑی کے اندر موجود ہے، بیسکلی وہ برین ہے، ٹھیک ہے۔ 1.5 kg کا جو ہے وہ ایگزیکٹلی اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ہارڈ ویئر جو ہے وہ آپ کا برین ہے، اور سافٹ ویئر ہم جو ہے وہ اس کو مائنڈ کہتے ہیں۔ بیسکلی مائنڈ جو ہے وہ، جس طرح سے میں نے کانشیسنیس آپ کو ایکسپلین کیا، مائنڈ از سارٹ آف دیٹ، آپ اس کو کہہ لیں کہ وہی انٹیگریشن اینڈ سنتھسز آف سینسز، وہ جو ان کا ایک مجموعہ ہے جس کی وجہ سے ہم اویئر ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارے مینٹل پروسیسز کے اندر جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے، اس کو ہم مائنڈ کہیں گے۔ یس، تو ہیومن مائنڈ جو ہے اٹ از لائک ویدر وی آر کانشیس آف اٹ اور ناٹ، لیکن ہر وقت یہ کام میں اٹس ان لائک فنکشننگ ایوری ٹائم۔ تو ہاؤ کین وی لائک ہم یہ ایک عام انسان کے جو روزمرہ کی سوچ ہے وہ اس کی صحت پر کیسے اثر ڈالتی ہے؟ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہر وقت جو ہے وہ مائنڈ جو ہے وہ فنکشن کر رہا ہے،
تھاٹس جو ہیں وہ ہر وقت آ رہی ہیں ہمیں، اور کیونکہ تھاٹس کا ہر وقت آنا ضروری بھی ہے، کیونکہ یہ جو انالیسس ہے دنیا کا، اکثر اوقات ہم جو ہے وہ اس بیسس کے اوپر نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم کسی چیز کو ریشنلی دیکھیں، بلکہ اکثر اوقات چیزیں جو ہیں وہ انکانشیسلی اور انسٹنکٹیولی بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ مثلا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سروائیول انسٹنکٹس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی ایک چیز جو ہے وہ خطرناک چیز میری طرف آ رہی ہے تو شاید اس کے لیے مجھے اتنا سوچنے کا موقع نہ ملے کہ میں اس چیز کا پورا تجزیہ کروں، لیکن جسٹ بائی دا لک آف اٹ انسٹنکٹیولی ایک چیز مجھے ایک تھاٹ آتی ہے کہ دس از سم تھنگ جس سے مجھے بچنا ہے، تو میں فوراً سے اس کو جو ہے وہ بچتا ہوں اس چیز سے۔ یا کسی چیز سے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز مجھے نہیں پسند آتی تو اس کے حوالے سے ایک تھاٹ آتی ہے، اب اکثر اوقات اس کی کوئی ریشنل ایکسپلینیشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن وہ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ ہاں یار یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تو میں اس سے دور رہتا ہوں۔ تو یہ چیزیں ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ریشنل ہو، یا ایون تھاٹس جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ریشنل ہوں۔ اکثر اوقات دے آر بیسڈ آن آر ایموشنز، اکثر اوقات دے آر بیسڈ آن آر انسٹنکٹس، ٹھیک ہے، تو ان کا آنا ضروری بھی ہے ہر وقت، ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر ہم بہت ہی زیادہ اوور تھنکنگ اور ایک جو سرکولر تھنکنگ ہے کہ بھئی ایک چیز کے اوپر لوپ میں ہم پھنس کے ہیں، بار بار اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ انہیلدی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ باقی جس طرح سے آپ نے کہا کہ کسی عام ایک آدمی کی ذہنی صحت کے اوپر کیسے اثر ڈالتی ہے، تو وہی چیز جس طرح سے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ بہت ساری ایسی سوچیں ہیں جو کہ ارریشنل ہوتی ہیں، اور ارریشنل سوچوں کا آنا تو چلیں ایک نارمل بات ہے، ہر کسی کو آتی ہیں، لیکن ان کا پیٹرن کس طرح سے جا رہا ہے، مطلب وہ ایکسیسولی آ رہی ہیں ہمارے اوپر، رومینیشن بن گئی، یعنی کہ رومینیشن ہوتی ہے کہ ایکسیسولی آپ ایک چیز کے بارے میں سوچی جا رہے ہیں اور اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکل رہا، اس کی کوئی پریکٹیکل ایکسپلینیشن نہیں ہے، کہیں کسی نتیجے پہ آپ نہیں پہنچ رہے، تو یس وہ ہمیں جو ہے وہ بری طرح سے جو ہے وہ اثر ڈالتی ہیں۔ اور اکثر اوقات جس طرح سے میں نے آپ کو یہ ایکسپلین کیا کہ اثر ڈالتی ہیں، آبویسلی تھاٹس آپ کے اوپر اثر ڈالیں گی، جیسے آپ کے پاس تھاٹ آ رہی ہے آپ کے ذہن میں، آپ کی فیلنگس، آپ کیسا فیل کر رہے ہیں، موٹیویٹڈ فیل کر رہے ہیں، پیسمسٹک فیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی باڈی کی انرجی، آپ کی موٹیویشن، یہ ساری چیزیں اس سے منسلک ہیں، کیونکہ اس چیز کو یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اینی تھنگ سائیکولوجیکل، کوئی بھی چیز جو سائیکولوجیکل نیچر کی ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی نہ کوئی انڈر لائنگ بایولوجیکل میکانزم ضرور موجود ہے، یعنی کہ یہ تھاٹس ہوا میں ایگزسٹ نہیں کر رہی، یہ تھاٹس لنکڈ ہیں، وہ آ کے در رہی ہیں، تھاٹس ہمارے نیورونس، ہمارے برین کے اندر آ رہی ہیں نا، تھاٹس ان کی وجہ سے جنریٹ ہو رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ لنکڈ ہیں ہمارے نروس سسٹم سے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ نا کہ کبھی آپ کو پتہ لگے کہ آپ کا کوئی بہت اچھا دوست یا کوئی جاننے والا جس کے ساتھ آپ کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، جب آپ کو پتہ لگے کہ وہ آ رہا ہے آپ سے ملنے، تو ایک دم سے ایک اینٹیسپیشن کی جو تھاٹ آتی ہے کہ اچھا اب میں اس سے ملوں گا، تو اس کے ساتھ جتنے بھی ایسوسیٹڈ اچھی میموریز ہوتی ہیں وہ بھی فوراً سے جو ہے وہ اسپارک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت آپ ایک دم سے انرجیٹک کیوں ہو جاتے ہیں، کیوں اچھا فیل کرنے لگ جاتے ہیں، کیوں ایلیٹڈ فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ بیکاز اس سے ریلیٹڈ جو نیورو ٹرانسمیٹرز، جو کیمیکلز ہیں جو کہ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں، جو ہمارے اندر ڈرائیو پیدا کرتے ہیں، جو وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثلاً جس طرح سے ایک نیورو ٹرانسمیٹر جس کا میں ذکر کر دیتا ہوں، ڈوپامین، ٹھیک ہے۔ ڈوپامین آپ نے کافی دفعہ سنا ہوگا اس کا نام، کہ یہ ایک ایسا نیورو ٹرانسمیٹر یا کیمیکل ہے جو کہ اچیومنٹ کے ساتھ منسلک ہے، یعنی کہ جب آپ کوئی چیز اچیو کرتے ہیں تو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے اینڈ یو فیل ریئلی گڈ اباؤٹ اٹ، یس پلیئر آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ڈوپامین جو ہے وہ اینٹیسپیشن کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب پلانز بنا رہے ہوتے ہیں کہیں گھومنے پھرنے کے، کہیں جانے کے، تب بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے ساتھ بھی منسلک ہے۔ تو یعنی کہ کوئی بھی تھاٹس، آپ یہ دیکھیں جو پلان بنانے والی بات ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ہیں تھاٹس ہیں نا، یو اسٹریٹجائزنگ کہ ایسا ہوگا، ایسا ہم کریں گے، ہو کس کے ذریعے رہا ہے، تھاٹس کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور اس کا اثر ہمارے دماغ کے اوپر اور ہمارے ذہن، ہمارے جسم کے اوپر کیسے پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے میں نے ایکسپلین کیا کہ اب ایک پلان بنا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، ایسا ہم کریں گے تو آپ کو مزہ آ رہا ہے،
ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب آپ نے یہ انٹیسپیٹ کیا کہ دیر از سم بڈی دیٹ یو ریئلی لائک اور وہ آنے لگا ہے آپ کے پاس, تو بھی اسی طرح سے آپ ایلیٹڈ فیل کرنے لگے ہیں, بیکاز تھاٹس کا لنک ہے آپ کے نروس سسٹم کے ساتھ, تھاٹس کا لنک ہے آپ کی بایولوجی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہیں کہ بس صرف ایسے ایسے ہوا میں ہیں, اٹس لنکڈ ود آر بایولوجی. تو اثر تو بالکل ہے. جس طرح سے اگر ہم صرف یہ آنسر لیں کہ بھئی اثر ہے یا نہیں, تو اثر تو ہے. اب پازیٹیو ہے یا نگیٹو ہے وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ تھاٹس کیسی آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ اگر اس کے اوپر میں کمنٹ کروں, نہیں اسی کے حوالے سے میرا کوشچن ہے کہ جیسے آپ نے تھاٹس کی ریشنلٹی کی بات کی, لائک تھاٹ کو ہمیشہ ریشنل ہونے کی ضرورت نہیں یا ہوتی نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ سوچ منفی اور مثبت جو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں, پھر اگین جیسے جذبات کی آپ نے بات کی, تو یہ دونوں سوالات میں اسی میں پوچھوں گا کہ کیا تھاٹ ایک آپ کے ایموشنس کو جنم دیتی ہے یا پھر ایموشنس انیٹ ہوتے ہیں؟ تھاٹس کے ذریعے بھی ایموشنس جنریٹ ہو سکتے ہیں اور ایموشنس بھی کچھ تھاٹس کو جنریٹ کر سکتے ہیں. یہ 2 وے پروسیس ہے, ٹھیک ہے. مطلب ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ تھاٹس ہمیشہ ریشنل ہوں گی یا ریزن کے اوپر مبنی ہوں گی, کہ عقل مندانہ سوچ ہی ہوگی, کہ جو سوچ آپ کے ذہن میں آئے ہیں وہ عقل مندی کے اوپر, پریکٹیکلٹی کے اوپر مبنی ہے. ہمیشہ ایسا نہیں ہو سکتا. تھاٹس کسی ایموشن کی بیس کے اوپر بھی ہو سکتی ہے. کوئی آپ نے فیل کیا, برا فیل کیا کسی چیز کے حوالے سے, ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے بھی تھاٹس آ سکتی ہیں. یعنی کہ جو بھی آپ فیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے تھاٹس جنریٹ ہو رہی ہیں. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کے حوالے سے سوچنا شروع کرتے ہیں تو ایموشنس جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جس طرح سے اگر ابھی آپ اپنے ذہن میں اپنے اس وہی والی بات آ گئی کہ اس دوست یا اس رشتہ دار یا اس بلوڈ کو اگر آپ ذہن میں لائیں, ٹھیک ہے, جس سے آپ کو ملنا پسند ہے, جس سے آپ کی بہت دوستی ہے, ٹھیک ہے, اب جب اس کے بارے میں آپ سوچیں گے تو یو ول اسٹارٹ ٹو فیل گڈ, بیکاز ظاہر سی بات ہے. تو وہ کیا ہے, وہ ایک ایموشن جنریٹ ہو رہا ہے اس تھاٹ کی وجہ سے, ٹھیک ہے. بٹ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سے ایک بندہ آپ کو ملا, پہلی دفعہ ملا, اور اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی سے بات کی, ٹھیک ہے, تو آپ کو برا لگا اور آپ نے سوچنا شروع کیا کہ یہ بدتمیز ہے, یہ بندہ ہے ہی ایسا, یہ فلانا ہے فلانا. تو آپ نے اس کے بارے میں تھاٹس آنا شروع ہو گئیں. تو ہمیشہ تھاٹس ریشنل نہیں ہوں گی, لازمی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تھاٹس ایموشنس کی وجہ سے بھی جنم لے سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ بھی چیز سمجھنا ضروری ہے کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایموشن جو ہے وہ کوئی بری چیز لا رہا ہو, ٹھیک ہے. یا ایموشن عام طور سے ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ یار نہیں, دماغ کی سننی چاہیے, دل کی نہیں سننی چاہیے, ٹھیک ہے. بٹ آئی بلیو دیٹ ایموشنس آر دی فرسٹ لائن آف ڈیفینس اگینسٹ اسٹوبڈیٹی, ٹھیک ہے. آئی ڈو بلیو دیٹ, ٹھیک ہے, کہ ایموشنس سم ہاؤ دے نو, ان کو پہلے سے پتہ ہے کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز نہیں پسند. بٹ سم ٹائمز دے آلسو لیڈ ٹو اسٹوپڈیٹی. یس آف کورس, یس. اسی لیے میں کہا فرسٹ لائن آف ڈیفینس. یس, ہم جس طرح کی لائف میں رہ رہے ہیں, ہم ہیومن بینگس ہیں, ہم ہائیلی انٹیلیجنٹ ہیں. ہمارے ہاں جو اسکیمز ہوتے ہیں وہ بھی سمپل نہیں ہوتے نا, ٹھیک ہے نا, وہ کمپلیکس ہوتے ہیں. تو اکثر اوقات ہم ایموشنس میں آ کے اسکیمس کا جو ٹارگیٹ ہے بن جاتے ہیں نا, بیکاز وہ اسکیمس جو ہیں وہ ایک نیکسٹ لیول چیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یس, اب دیکھیں نا, انسٹنکٹس کے اعتبار سے دیکھا جائے, ٹھیک ہے, تو آپ کسی جانور کو شکار کرنے لگتے ہیں تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی انسٹنکچوئل پیٹرن ہوتا ہے اس کو دھوکہ دیتے ہیں. آپ کہیں کچھ جو ہے آگ لگائیں گے تو وہ وہاں سے بھاگے گا, تو آپ شوٹ کر دیں گے اس کو, ٹھیک ہے. آپ نے اس کی انسٹنکٹس کے ساتھ کھیلا. اس کی یہ انسٹنکٹ غلط نہیں تھی کہ آگ لگی ہے تو مجھے بھاگ جانا چاہیے, اس کی انسٹنکٹ بالکل ٹھیک تھی. بٹ آپ نے کیا کیا, اس کو ٹائپ آف ڈبل کراس کیا, کہ آپ نے اس کو یوز کیا, وہ وہاں سے بھاگا اور آپ نے اس کو شوٹ کیا, ٹھیک ہے. تو وہ انسٹنکٹ اس کی بالکل ٹھیک تھی, بٹ اس کو نہیں پتا تھا کہ ایک اور ٹریپ جو ہے وہ میرے لیے ویٹ کر رہا ہے. تو اسی طرح سے بہت ساری چیزیں لائف کے اندر ایموشنل لیول کے اوپر ہمیں وہ چیز بتا دیتی ہے کہ دس از سم تھنگ جو کہ ہمارے لیے نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھی ہو, بٹ یہاں پہ میٹر کرتا ہے جہاں پہ پریفرنس آتی ہے. ایموشنس وہاں پہ زیادہ میٹر کرتے ہیں ہماری تھاٹس کے لیے, جہاں پہ پریفرنس آتی ہے. یہ میری پریفرنس کی بات ہے, آئی ڈو ناٹ لائک دس, اوکے, جسٹ لیٹ اٹ گو,
چھوڑ دیا جائے اس چیز کو, کیونکہ آئی ڈو ناٹ لائک انلیس اٹس یور ڈیوٹی اینڈ اٹس ریئلی نیسسری کہ آپ نے وہ کرنا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. بٹ ایز فار ایز یور پریفرنسز آر کنسرنڈ تو پھر تو ٹھیک ہے. مطلب ایک چیز آپ کو نہیں پسند, ایک چیز سے آپ کو گھن آ رہی ہے, ایک چیز آپ کو بہت بری لگ رہی ہے, تو جس طرح سے کھانے میں آپ کی پریفرنسز ہوتی ہیں, آپ کو کوئی سبزی ہے وہ نہیں پسند, ٹھیک ہے, تو اگر نہیں پسند اور کوئی مجبوری نہیں ہے, ٹھیک ہے, ناشکری کرنا, شکر کرنا وہ ایک الگ چیز, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو وہ چیز نہیں پسند لیٹ سے, اور آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں کھانا چاہتا, تو اٹس اوکے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے وہ کھانے سے آپ کو الٹی آتی ہو, تو آپ یار مجھے نہیں چاہیے یہ, ٹھیک ہے. بٹ ہاں, انلیس کہ آپ کے لیے وہ کھانا بہت ضروری ہو, ٹھیک ہے, کہ آپ کو بیماری ہے اس لیے آپ کو یہ کھانا پڑے گا, ٹھیک ہے, تو وہ پھر آپ کھا تو لیں گے بٹ آپ کو پسند نہیں آئے گی پھر بھی. مطلب آپ کی پسند ناپسند ویسے ہی رہے گی, وہ آپ کھا رہے ہیں بس مجبوری میں کھا رہے ہیں. تو اٹس فائن ٹو ہیو ایموشنس, ٹھیک ہے, اینڈ اٹس فائن ٹو ہیو تھاٹس بیسڈ آن دوز ایموشنس, ٹھیک ہے. ہاں, یہ ضرور میٹر کرتا ہے کہ آپ پھر ان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں ان تھاٹس کے ساتھ. اچھا, ایک اور یہ کہ ہیومن مائنڈ از لائک اے جمپنگ منکی کہتے ہیں نا, کہ منکی کی طرح ہر وقت آپ کے تھاٹس جمپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی حوالے سے یہ کہ آج کے دور میں اسپیشلی اگر ہم دیکھیں تو وی ہیو لائک نو کنٹرول آن اوور آور تھاٹس. ہمیں کنٹرول نہیں ہوتا کہ کون سا تھاٹ آ رہا ہے, کون سا تھاٹ کو ہم لیبل کریں گے یہ پازیٹیو ہے, کون سا نیگیٹیو ہے. اگین یہ پھر سوسائٹل نارمس کے بیس پہ بھی ویری کرتے ہیں, سبجیکٹیو ہے اگین. بٹ ان پرٹیکولر یہ کہ ہم ان تھاٹس کو کیسے کنٹرول کریں, کیسے ہم ان کو اس وے میں سوچیں کہ وہ ہماری پرسنالٹی کو ان ہیلدی وے ہم گرو کریں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یس, آٹومیٹکلی ہمارے تھاٹس آتی رہیں گی, ہر وقت آتی رہیں گی, کیونکہ ہمارا جو برین کام کر رہا ہوتا ہے وہ الگوریدمس کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے. جس طرح سے آپ انسٹاگرام کے اوپر ایک ریل دیکھنا شروع کریں, ایک ٹائپ آف ریل دیکھنا شروع کریں تو آپ کو ویسے ہی ریلس دکھنے لگیں گی, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ہمارا برین بھی ویسے ہی کام کر رہا ہے کہ جو چیز ہم دیکھیں گے اس سے ریلیٹڈ تھاٹ جو ہے وہ ہمیں آنا شروع ہو جائے گی, ایک دم سے جمپ آؤٹ کرے گی, ٹھیک ہے, وہ ریکگنائز کر دے گی. کنٹینٹ کنزیوم ہم کیا کر رہے ہیں. یس اٹ ڈز, یس پارشلی اٹ ڈز. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن مطلب یس اٹ ڈز. تو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چیز آپ نے دیکھی اور اس سے ریلیٹڈ تھاٹ آ گئی, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے برین کے اندر نا باقاعدہ اسپیسیفائڈ نیورونس ہیں جو پرٹیکولرلی کچھ شیپس کو اور کچھ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بنے ہوتے ہیں. تو وہ ہم بڑے شارپ ہوتے ہیں چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, ریکگنائز کرنے کے لیے. تو جیسی وہ چیز ہمیں ایک نظر آتی ہے تو اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز, کوئی میموری, اس جیسی کوئی چیز, یا اس سے بالکل کنٹراسٹ کی کوئی چیز جو کہ بالکل اس سے مختلف ہو, یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہمیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو تھنگ از کہ ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز اور جو کرنٹ ہمارے ارد گرد جو انوائرمنٹ چل رہی ہے, اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم چونکہ فیوچر اورینٹیڈ ہوتے ہیں نا, ہم آگے بھی دیکھ سکتے ہیں, ہم ایگزیکٹلی ناٹ, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں, بٹ اسٹریٹجائز کر سکتے ہیں ہم, وی لک فارورڈ اباؤٹ دا فیوچر ایز ویل. تو اس کے حوالے سے بھی وہ ساری تھاٹس جو ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, وہ مکس ہو کے ہمیں مختلف قسم کی تھاٹس جو ہیں وہ دیتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے, میرے خیال سے کنٹرول کرنے سے مراد آپ کا یہ ہے کہ اس کو پروڈکٹیو کیسے بنایا جائے, ہاں, اورینٹ کیسے کیا جائے, ہاں, کیسے اس کو چینلائز کیا جائے. تو میرے خیال سے جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ فارغ بیٹھے ہوئے کچھ بھی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, تو وہ دماغ جو ہوگا وہ شیطان کی ورک شاپ ہوگا, ٹھیک ہے, اس میں پھر ایسے خرافاتی آئیڈیاز آئیں گے. تو دا تھنگ از کہ وی آر مینٹ ٹو ورک, ٹھیک ہے. ہمارا دماغ کی جو کیپیبلٹیز ہیں, جو فیکلٹیز ہیں, وہ اس لیے ہیں کہ ان کو استعمال کیا جائے, ٹھیک ہے. ہمارے اندر جو کریٹیو پوٹینشیل ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے. تو پروڈکٹیولی وہ تبھی ہماری تھاٹس چینلائز ہو سکتی ہیں جب ہم ان کو پروڈکٹیو کاموں میں لگائیں گے, ٹھیک ہے. وہ چیزیں جو کہ کریٹیو ہیں
وہ چیزیں جو کہ ہمارے کام سے متعلق ہیں, جن چیزوں کے اندر ہمیں انٹرسٹ ہیں, اس میں ہم کچھ کریٹ کرنے کے لیے اس کو اپلائی کریں, تو تبھی وہ چیزیں جو ہیں وہ چینلائز ہو سکتی ہیں. اس کے اندر ایک اسپیکٹ وہ بھی آ سکتا ہے جس میں ہم اوور تھنکنگ کی جو بات آتی ہے کہ بھئی ایک لوپ میں جب ہم پھنس جاتے ہیں, جی وی آر تھنکنگ اباؤٹ اسٹف, اور پھر وہ اسی سرکولر تھنکنگ ہماری چل رہی ہے, بار بار اسی چیز کے اوپر آ رہے ہیں. تو اس میں بھی عام طور سے یہی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ یہ تھاٹس جو کہ انٹروسولی ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں بار بار, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر پھر ہم سوچنا شروع کرتے ہیں, اور پھر وی جسٹ گو ڈاؤن دی ریبٹ ہول, پھر وہ واپس نہیں آتے ہم, یا پھر وہ ادھر ہی اسی چیز کے اوپر دوبارہ آ کے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال سے ان پوائنٹس کے اوپر اگر ہم سمجھیں تو ضروری ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں آپ کو ذہن میں آ رہی ہیں, یا تو اٹس ریئلی امپورٹنٹ دیٹ یو اسٹارٹ کنفرنٹنگ دیم, مے بی, ٹھیک ہے, اسٹارٹ رائٹنگ اباؤٹ دیم, ٹھیک ہے, کانشیسلی ان کو لکھنا شروع کریں. وہ چیز جو کہ انکانشیسلی یا انٹروسولی اگر آ رہی ہے تو یو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ دیم. جب وہ ایک دفعہ چلی گئی تو یو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ دیم, یو اسٹارٹ رائٹنگ اباؤٹ اٹ, یعنی ان کو ایکسپریس ہی کر رہے ہیں, تھوڑا سا ایکسپریس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے وہ چیز ایک ہو سکتی ہے. اور کبھی کبھار یس اٹس امپورٹنٹ ناٹ ٹو obsess ٹو مچ اوور دیم, ٹھیک ہے. مثلاً جس طرح سے عام طور سے یہ جو او سی ڈی کے پیشنٹس ہوتے ہیں, obsessive compulsive disorder, جس میں اکثر اوقات یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ دے ہیو دیز انٹروسیو تھاٹس, یہ ایسی انٹروسیو تھاٹس ان کے ذہن میں آتی ہیں کہ جیسے ان کے ہاتھ گندے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر وہ ان ہاتھوں کو جو ہے وہ دھوتے ہیں, اور لیکن پھر جب وہ دھو چکیں گے پھر ان کو دوبارہ ایسے محسوس ہوگا کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ ابھی پھر بھی گندے ہیں, تو وہ 10-15 20 مرتبہ جو ہے وہ ہاتھ دھو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ان کو یہ تھاٹس آ سکتی ہیں کہ جو لاک میں نے کیا ہے وہ لاک نہیں ہوا, تو وہ 2 گھنٹے وہ اس لاک کو چیک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو سیٹسفائڈ نہیں ہو رہے. اسی طرح سے اور بھی ان کو ایسی تھاٹس بھی آ سکتی ہیں جو کہ ان کے مورلس اور ان کے ویلیوز کے بالکل خلاف ہوں, بہت ہی عجیب قسم کی تھاٹس ہوں, تو اور اکثر اوقات وہ اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو ان کو عام طور سے یہ ایک ٹیکنیک سکھائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں رسپانس پریونشن ٹیکنیک, کہ جب وہ تھاٹ آئے تو جو اس کا رسپانس ہے وہ آپ نے نہیں دینا. آپ اس کے رسپانس میں کیا کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ہاتھ جو ہیں وہ آپ کے گندے ہیں, تو آپ اس کے رسپانس میں ہاتھ دھو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ کیا آپ کام کر رہے ہیں کہ آپ اس تھاٹ کو ری انفورس کر رہے ہیں, آپ اس کو وجہ دے رہے ہیں واپس آنے کی, انٹرٹین کر رہے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. جس طرح سے بالکل ایسے کہ ایک کوئی مانگنے والا آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ 10 روپے دے دو, تو بار بار آپ کو تنگ کر رہا ہے یا بار بار آپ کے گھر کی بیل بجا رہا ہے, تو آپ اسے 10 روپے دے دیتے ہیں کہ یار میری جان چھوڑو. تو اب کیا ہوگا, اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ تنگ ہوتا ہے اور میں جب جاؤں گا تو یہ مجھے 10 روپے دے گا, ٹھیک ہے. تو وہ اگلے دن پھر آتا ہے اور پھر بہت زیادہ بیلیں بجاتا ہے. تو ایک دن آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں, میں نے اس کو 10 روپے نہیں دینے, ٹھیک ہے. اینڈ دیٹس گوئنگ ٹو بی ریئلی ہارڈ, کیونکہ آپ گھر کے وہ بیلیں بہت زیادہ بجائے گا, بہت زیادہ تنگ کرے گا آپ کو. لیکن آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں, میں نے اس کو نہیں دینے 10 روپے. تو ایک وقت آئے گا کہ وہ چلا جائے گا, ٹھیک ہے. اگلے دن ہو سکتا ہے وہ پھر آئے, پہلے دن اس نے گھنٹہ بیلیں بجائی تھیں, اگلے دن ہو سکتا ہے وہ آدھا گھنٹہ بیلیں بجائے, پھر وہ 15 منٹ, پھر 5 منٹ, ٹھیک ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ کو وہ دیکھے تو بس اس طرح سے ایسے کر دے آپ کی طرف, ٹھیک ہے, اینڈ یو جسٹ لک دی ادر وے, اور وہ پھر چلا جائے. تو آپ کی یہ جو انٹروسو تھاٹس ہیں یہ بھی ایسے ہی ہیں, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ ان کو وجہ دے رہے ہیں واپس آنے کی, وہ جو رسپانس ہے بیسکلی, تو وہ واپس آئیں گی, ٹھیک ہے. اور وجہ نہیں دیں گے تو اٹس گوئنگ ٹو بی ریئلی ہارڈ فار یو, شروع میں بہت مشکل ہوگا, لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی وہ اسٹرینتھ کم ہو جائے گی اور وہ چلی جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس کے اندر ایک چیز آ سکتی ہے جو کہ رسپانس پریونشن کا پیٹرن ہے, جو کہ obsessive تھاٹس کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. باقی یہ جو رومینیشن جو ہے, جو ایک چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں, پھر اس سے ریلیٹڈ ایک اور چیز آ رہی ہے ذہن میں, تو اس میں زیادہ تر یہ چیز ہے کہ آپ ان چیزوں کو لکھیں, ان چیزوں کو جاٹ ڈاؤن کریں, تھوڑا سا کیٹیگرائز کریں کہ یہ جو تھاٹس مجھے آ رہی ہیں یا یہ جو میں سوچ رہا ہوں اس کی کوئی سینس بن رہی ہے یا اس کا کوئی نتیجہ نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا, ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ اس پریکٹس کو کریں تو یو اسٹارٹ ٹو ہیو اے بیٹر کنٹرول آن یور تھاٹس. اچھا, ان تھاٹس کی بات کریں تو ان پرٹیکولر اوور تھنکنگ کی بات کریں, اور جہاں تک آپ نے آبسیشن کی بات کی, اور اٹ لیڈس ٹو لائک اینزائٹی,
تو ہم ایک انڈیویجول یہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرے کہ ویدر ہی از اوور تھنکنگ، ویدر ہی از اس کو obsession ہے کسی چیز کو لے کے، یہ کیسے وہ ریکگنائز کرے؟ جس طرح سے دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ حد سے تجاوز کر گئی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کے اندر پہلی چیز ڈسٹریس کاز کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، مثلاً جب ایک آبسیشن آپ کے ذہن میں آتا ہے نا بار بار، تو آپ اس سے تنگ ہوتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہی کرائٹیریا ہم اکثر ایب نارمل سائیکالوجی کے اندر ایب نارمیلٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں کہ کب ایک چیز جو ہے، کب ایک بیہیویئر ایب نارمل حد تک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ایک ڈسٹریس کا ایلیمنٹ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، کہ کیا وہ آپ کو تکلیف دے رہی ہے وہ چیز یا نہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تھاٹ جو کہ آپ کو ذہن میں آ رہی ہے، از اٹ کازنگ ڈس فنکشن فار یو. ٹھیک ہے، کہ کیا وہ فنکشنل ہے آپ کے لیے. مثلاً میں when I'm thinking about this podcast or I'm thinking about the other programs، یا میں اپنے لیکچر کے حوالے سے سوچتا ہوں، تو ایک پروڈکٹیو سوچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں ایک نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ اچھا یہ چیزیں میں نے کور کرنی ہیں، یہ چیزیں میں نے پڑھانی ہیں کل لیکچر میں. تو وہ ایک پریکٹیکل چیز ہے، وہ کہیں اس کا کوئی نتیجہ نکل رہا ہے. اٹس گیونگ می اے پروڈکٹیو اینڈ. لیکن کیا میرے سوچنے کے بعد میں ایگزاسٹ ہو رہا ہوں اور پھر اسی نتیجے کے اوپر پہنچ رہا ہوں جہاں سے میں اسٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، اینڈ اٹ ہیز نو ریشنل ویلیو ٹو می، اٹ ہیز نو پریکٹیکل ویلیو ٹو می. تو اس کا مطلب ہے کہ میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. میں اس کی وجہ سے دوستوں یاروں میں نہیں بیٹھ پا رہا، میں اس کی وجہ سے کلاسز نہیں اٹینڈ کر پا رہا، یا میں لیکچر میں جو ہے وہ ادھر ادھر گم ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مجھے بہت مشکل ہوتی ہے. یہ بھی چیز آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ یار اس کی جو انٹینسٹی ہے، یہ جو چیزیں جو تھاٹس مجھے آ رہی ہیں کتنی انٹینس ہیں، اور کتنی زیادہ ڈیوریشن کے لیے میں جو ہوں وہ سوچتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ بند ہوتا ہوں اس آبسیشن کے اندر. وہ چیز بھی آپ اس کے اندر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تھاٹ میری ہے یہ نارمز اینڈ ویلیوز سے کیا بہت حد تک ادھر ادھر گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بٹ دیٹس کائنڈ آف سبجیکٹیو، کیونکہ نارمز اینڈ ویلیوز دے ڈو ڈفرنٹ. اکثر اوقات وہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ دوز پیپل ہو تھنک ڈفرینٹلی، ان کے لیے نارمز اینڈ ویلیوز ڈفرینٹ انداز میں کام کر رہے ہوتے ہیں. بے شک وہ فالو کر رہے ہوں گے وہ نارمز اینڈ ویلیوز جو کہ اس سوسائٹی کے ہوں گے، بٹ دے ڈو تھنک ڈفرینٹلی اباؤٹ اٹ، اینڈ یو ڈو ہیو سم کریٹیکل پوائنٹ آف ویوز اباؤٹ دا ورلڈ ایز ویل. تو وہ پھر بھی وہ سو دا امپورٹنٹ تھنگ از ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ آپ کے اوپر کیا امپیکٹ ڈال رہی ہے وہ تھاٹ، یا جس کو آپ کہہ رہے ہیں آبسیشن ہے یا اوور تھنکنگ ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے جس طرح سے آپ کو یہ چھوٹا سا ایک گوج بتایا ہے ٹو انڈرسٹینڈ، یہی گوج ہے جو کہ آپ ویسے بھی دیکھتے ہیں اور بیہیویئرس کے اوپر بھی، نہ صرف سوچوں کے حوالے سے، اپنے ایموشنس کے حوالے سے. آپ فیل کیسا کر رہے ہیں، آپ انرجیٹک فیل کر رہے ہیں نہیں کر رہے، کوئی بھی ایک ایسی ایکسپیرینس ہے وہ اگر آپ کو ان چیزوں کے اندر مبتلا کر رہا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اٹس پرابیبلی اے کاز آف کنسرن. ٹھیک ہے، ورنہ ایسی سوچیں تو مجھے آئیں گی جو مجھے تکلیف دیں گی. یہ ایک بڑی نیچرل چیز ہے کہ مجھے اگر ایک سوچ ایسی آتی ہے جو مجھے تکلیف دے رہی ہے، بٹ اگر وہ چلی جاتی ہے اینڈ اٹس ناٹ ریپیٹیو، اٹس ناٹ اے پیٹرن، تو اٹس اوکے. تو پھر یہ بالکل ٹھیک ہے. مثلاً اس کی ایگزامپل میں اس طرح سے آپ کو دیتا ہوں کہ مجھے آج صبح کھانسی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، بٹ مجھے ٹی بی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کھانسی ہونا از ناٹ ایکول ٹو ٹی بی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے ہیونگ سم آف دی انڈیکیٹرس یا سم ٹائمز کبھی کبھار ایسی چیزیں ہونا، یا ایون ڈیلی بھی کسی لیول کے اوپر، اٹس آل پارٹ آف دی گیم. یہ تو مطلب چلتا ہے، اتنا تو ہوتا ہے. تو جس طرح سے میں نے آپ کو یہ والا گوج ایک بتایا آپ کو کہ اٹس ریئلی نیسیسری ٹو انڈرسٹینڈ ایب نارمل تھاٹس اور ایب نارمل پیٹرنس آف تھنکنگ اور ایب نارمل بیہیویئر ان دس پرٹیکولر فیشن. ٹھیک ہے، اسی طرح سے پھر ایک چیز ڈسٹربنس بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، یہ ڈینجر بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ایسی تھاٹ تو نہیں ہے جو کہ آپ کو اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے اوپر آمادہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو بیسکلی یہی ہے نا، اس کو ہم 4 Ds آف ایب نارمیلٹی کہتے ہیں: ڈیوینس، ٹھیک ہے، ڈسٹریس، ڈس فنکشن اینڈ ڈینجر.
डेंजर और डिस्टर्बेंस. ये 4 Ds ऑफ एबनॉर्मेलिटी है. इसके थ्रू हम एबनॉर्मेलिटी को समझने की कोशिश करते हैं. तो डेवियंस जो है, जो कि मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर इतनी बात नहीं की, वो बेसिकली ये है कि इफ़ अ बिहेवियर इज़ गोइंग वे आउट ऑफ द नॉर्म्स ऑफ दैट सोसाइटी, ठीक है, कि बिल्कुल ही और तरह से जा रहा हो, ठीक है ना. हाँ, तो एक तो नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी के हवाले से वो डेविएट कर होगा, साथ ही साथ उसको हम स्टेटिस्टिकली भी डेविएंट कहते हैं कि भाई स्टेटिस्टिकली लेट्स से जी कि एक जो टीनेजर है, स्टेटिस्टिकली सारे टीनेजर्स, ज़्यादातर टीनेजर्स कैसे होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, थोड़े इमोशनल भी होंगे, थोड़े से गुस्से वाले भी होंगे, ठीक है, उस वक्त एक्सप्लोर कर रहे होंगे, दोस्त ज़्यादा बनाएंगे, बाहर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, क्यूरियस होते हैं. तो अगर एक बच्चा इस जो एक स्ट्रेटा है टीनेजर्स का, उनसे बिल्कुल डिफरेंट बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो दैट कुड बी वन फैक्टर एज वेल. बट इसको कभी भी हम आइसोलेशन में नहीं देखते. इन सारी चीज़ों को का एक सिंथेसिस करके हम जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि आया दिस इज़ कॉज ऑफ कंसर्न और नॉट. इसी चीज़ के ऊपर फिर हमारी रिसर्चेस भी होती हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी की, और फिर वो उन रिसर्चेस के बाद हम किसी चीज़ को कैटेगराइज करते हैं कि यार ये डिसऑर्डर है या नहीं, ठीक है. ये बस मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा इस हवाले से एक्सप्लेन किया था बिकॉज यू आस्क्ड अबाउट के उनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, तो वो बात यहाँ तक आ गई. आज के दौर में अगर हम देखें तो एक न्यू फिनोमेना या एक वर्ड यूज़ होता है कि सोशल बैटरी डाउन है. व्हेन वी गो आउट एंड मीट पीपल, तो 10-15 मिनट्स के बाद हमारी वो ध्यान भी नहीं रहती, डिस्ट्रैक्शंस आ जाती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट कि मुझे वो थॉट्स बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं. बीच में कहीं ना कहीं कोई ख्याल आता है कल यूनिवर्सिटी जाना है एंड ऑल दैट. तो ये जो थॉट्स हमारे हैं, इनको स्ट्रीम लाइन कैसे करें कि इफ़ आई एम सिटिंग हियर एंड इफ़ आई एम टॉकिंग टू यू, मेरी पूरी अटेंशन यहीं पे हो. तो ये हम कैसे कर सकते हैं? आई थिंक इसके अंदर माइंडफुलनेस बड़ी ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा माइंडफुल हों. जो हमारा प्रेजेंट एक्सपीरियंस है, जो हम प्रेजेंट करंटली जिस जगह के ऊपर मौजूद हैं, ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें कि हेयर एंड नाउ वाली फ़िलासफ़ी के ऊपर जो है वो अमल करें. एंड आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है. इट्स ऑल अबाउट हाउ वी फोकस ऑन आवरसेल्व्स, फोकस एंड इन्वेस्ट इन आवरसेल्व्स. मैं समझता हूँ कि इस पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि जो थॉट्स होती हैं, ये हमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो इन्फ्लुएंस करती हैं, वो क्यों करती हैं. एक कुछ थॉट्स हमें बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है. मैं बार बार कुछ थॉट्स की वजह से डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ, इधर उधर हो रहा हूँ, ठीक है. कुछ थॉट्स की वजह से, हालांकि हो सकता है वो पॉजिटिव थॉट्स हों, लेकिन मैं उसकी वजह से जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा. इट्स प्रॉब्ली हमें इस चीज़ को पहले की समझने की ज़रूरत है कि थॉट्स जो हैं वो किसी भी इंसान के ऊपर जो असर कर रही होती हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, वो क्यों और कैसे कर रही होती हैं, ठीक है. अगर आप चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर एलैबोरेट कर दूं. अब देखें, थॉट्स को हम अगर समझें तो थॉट्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही हैं. थॉट्स के ऊपर अभी करंटली हमारी इन्वायरमेंट असर कर रही है, ठीक है. जिस तरह से आपने कहा कि मैं इस जगह के ऊपर बैठा हूँ बट स्टिल जो है वो आपको थॉट्स आ रही हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही वाली थॉट्स आ रही हों जो कि उस दूसरी हैं जो कि इस वक्त कल की हैं या इस इन्वायरमेंट से बाहर की हैं. अभी करंटली भी आपको कुछ ना कुछ हो रहा होगा, कुछ ना कुछ थॉट्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के हवाले से, फिर कुछ जो कि आपने कल जो करना है उसके हवाले से, कल जो आपने किया उसके हवाले से भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा. ऐसे ही है ना, कहीं ना कहीं से. तो एक एनवायरनमेंट है जो कि हमारी थॉट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करी है. फिर इसी तरह से हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जो कि हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. अब पास्ट एक्सपीरियंसेस में अगर आप देखें तो ये जो दुनिया है ना, इसका एक छोटा सा मॉडल हमने अपने दिमाग में बनाया होता है, और वो मॉडल हमारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होता है. छोटा सा एक मॉडल बना लिया जिसको हम कहते हैं कि ये दुनिया है. जितनी दुनिया हम देखते हैं वो उस मॉडल में ऐड होती जाती है, ठीक है. और फिर हम कहते हैं कि ये दुनिया है. हम इस पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर दुनिया को जनरलाइज करते हैं कि दुनिया ऐसी है, ठीक है. ये छोटा मॉडल जो है हमने कैसे बनाया है,
مختلف ایکسپیرینس جو کہ ہم ڈیلی لیول کے اوپر کر رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، اس کے اوپر ہمارا یہ ماڈل جو ہے وہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اچھے ایکسپیرینسز، ہمارے برے ایکسپیرینسز، اور اکثر اوقات ہمارے اندر ایک ہماری سوچ کے اندر ایک لمیٹیشن ہے، ہم اس کو نگیٹو بائس کہتے ہیں. نگیٹو بائس کیا ہے کہ آپ کو دودھ میں پہلے مکھی نظر آئے گی. ٹھیک ہے، پہلے بری چیز نظر آئے گی. آپ کا ایک بہت اچھا دوست تھا، آپ کے ساتھ بہت اچھا اس نے کیا، ایک برا کام اس نے اگر کیا، ایک غلطی کی، تو وہ سب سے اوپر نظر آئے گی، آپ کو باقی ساری چیزیں نیچے نظر آئیں گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ نگیٹو بائس ایک ہمارے اندر ہے. تو جتنے بھی ایکسپیرینسز ہمارے دنیا سے مل رہے ہیں وہ سارے ادھر جمع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس ماڈل کے اندر. لیکن اگین پھر اس میں نگیٹو جو ہے کہیں نہ کہیں ہم اوپر زیادہ رکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ زیادہ پاپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کے اندر یہ جو ماڈل ہم بنا رہے ہیں، اس کے اوپر اکثر اوقات جو ڈیلی کے ہمارے ایکسپیرینسز ہیں وہ بھی شامل ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کی بیس کے اوپر بھی میں دنیا کو انالائز کروں گا. لیکن اکثر اوقات جو ریپیٹیٹیو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ہمارے لائف کے اندر، یا جو زیادہ بڑے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، وہ اس ماڈل کا پارٹ بن جاتے ہیں اور اس کے اوپر ہم دنیا کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ میرے ذہن میں تھاٹس جو ہیں وہ کس طرح کی آئیں گی، جیسے میں نے دنیا کا خاکہ ذہن میں بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اف آئی تھنک اگر میرے اس ماڈل کے اندر یہ باتیں زیادہ آ رہی ہیں کہ دنیا جو ہے وہ سیف نہیں ہے، اٹس ڈینجرس. ٹھیک ہے، یہ 2 نمبری اس کے اندر بہت زیادہ ہے. اس کے اندر جب تک آپ رشوت نہیں دیں گے تو کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے جب تک آپ کی کوئی سفارش نہیں ہوگی تب تک کوئی کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بیکاز یہ ایکسپیرینسز کے اوپر ہم بیس کر رہے ہیں نا اس چیز کو. تو جب آپ یہ ساری چیزیں اس ماڈل کے اندر آپ نے یہ ماڈل آپ نے بنا لیا ان ایکسپیرینسز کے اوپر، اب اس بیس کے اوپر آپ کو دنیا ایسی نظر آ رہی ہے. آپ کو دنیا یا تو بہت بری نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اکثر اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ ایکسپیرینسز جو بہت ہی زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ ٹریگرنگ ہوتے ہیں، وہ اوور پاور کر جاتے ہیں اس پورے ماڈل کو. چاہے اس کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں ہوں جو کہ آپ کے ذہن میں ہوں، لیکن وہ اوور پاور کر جاتے ہیں اس چیز کو، پھر آپ اس چیز کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے وہ ذہن میں دنیا کا وہ ماڈل بنایا ہوا ہے جس کی بیس کے اوپر آپ دنیا کو دیکھتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں دنیا کے حوالے سے تھاٹس بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے آپ نے ایک خاکہ اپنا بھی بنایا ہوا ہے، ایک ماڈل اپنا بھی بنایا ہوا ہے. یعنی کہ میں نے اپنے ذہن میں ایک چھوٹا سا نبیل جو ہے وہ بنایا ہوا ہے کہ یہ نبیل کیا ہے. سیلف آپ کا امیج ہوتا ہے. ہاں، سیلف امیج بیسڈ آن مائی ایکسپیرینسز. ٹھیک ہے نا، یہ ماڈل میں نے اپنا بنایا ہوا ہے. اب وہ ایکسپیرینسز برے بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے. کچھ لوگوں نے میری تعریف کی ہوگی، کچھ لوگوں نے مجھے برا بلا کہا ہوگا. وہ سارا میرا یہ جو چھوٹا سا ماڈل ہے جو بن رہا ہے، وہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں وہ چیزیں شامل ہو رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اسی لیے وی ریئلی فوکس آن پیرنٹنگ. ہم پیرنٹنگ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ جو پیرنٹس جس طرح سے بچوں کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا جو بیسک جو ماڈل بن رہا ہے بچے کے ذہن میں اپنا، وہ سب سے زیادہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں جس طرح سے پیرنٹس ڈیل کر رہے ہیں. اف پیرنٹس ڈیل دیئر چلڈرن ود رسپیکٹ، اگر اس کو رسپیکٹ سے ڈیل کر رہے ہیں تو اس کو خود بھی اپنی رسپیکٹ کرنا بھی آئے گی. اس کا جو اپنا سیلف ورتھ ہے وہ اچھا بنے گا، ایک سیلف امیج اس کا اچھا بنے گا، سیلف اسٹیم اس کی اسٹرانگ ہوگی. ٹھیک ہے، اگر والدین اس کو جو ہے وہ یہ بتا رہے ہوں گے کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، یس اگر تم نے محنت کی تو یہ تم کام کر سکتے ہو، ایسے کرو ایسے کرو، جب وہ یہ سب کچھ اس کو بتائیں گے تو ایک بچہ جو ہے اس کے اندر سیلف ایفیکیسی بڑھے گی. وہ کہے گا ہاں میں واقعی کر سکتا ہوں. اینڈ پرووائڈیڈ کہ وہ اس کو وہ اپرچونیٹیز پرووائڈ بھی کر رہے ہیں کہ جس کے اندر وہ کام وہ خود کر رہا ہے. تو جب وہ کرے گا، پھر سکسیڈ کرے گا، تو اس کو ٹینجیبل ایویڈنس بھی ملے گا کہ یس میں کر سکتا ہوں. تو وہ آہستہ آہستہ اس کا اپنا امیج یہ بنے گا کہ میں یہ چیزیں کر سکتا ہوں، میں ایک وردی انسان ہوں، میں ایک اچھا انسان ہوں، میں ایک باعزت انسان ہوں. ٹھیک ہے. تو جب اس کے برعکس ہو جاتا ہے، جب آپ کا دنیا کا بھی وہ امیج بنا ہوا ہے جو کہ انتہائی نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے، بیکاز آف سیورل ریزنس جو کچھ بھی ہیں. ایک ریزن تو اس میں ہم جو کہ ڈیلی کے بنیاد کے اوپر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ چیز ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ آپ ایک دن خبریں روزانہ رات کو صحیح جو مطلب وہ مرچ مسالے والی خبریں ہوتی ہیں وہ روزانہ آپ رات کو دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو دنیا ایسی نظر آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے.
اسی طرح سے آپ رات کو اگر مووی دیکھ لیں کوئی ہارر، ٹھیک ہے، تو آپ کو ڈر لگنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بیکاز اس کو کہتے ہیں پریمنگ، ٹھیک ہے، کہ وہ اسٹیمولس، ٹھیک ہے، اس سے میچ کرنا شروع ہو گیا، وہ انوائرمنٹ اس سے میچ کرنا شروع ہو گئی جو کہ آپ نے مووی میں دیکھی تھی. کیونکہ مووی میں جو ڈراؤنا ہارر سین کیسے کریٹ کیا جائے گا؟ اندھیرے میں، ٹھیک ہے نا، اندھیرا اس میں کریٹ کیا جائے گا، اس میں عجیب سی آوازیں ہوں گی اور کبھی کبھی خاموشی بھی ہوگی. تو جب آپ رات کو لیٹیں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا، خاموشی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس میں چھوٹی چھوٹی آوازیں جو ہیں وہ بھی اس انوائرمنٹ کو آپ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. تو وہی چیز ہے. سو اسی طرح سے یہ تو چلیں پیریوڈکلی ہم کبھی کبھی روزانہ کی بنیاد کے اوپر بھی ایسی چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس ماڈل کا حصہ بن رہی ہوتی ہیں. بٹ دیر آر سم ڈیپر تھنگس جو کہ ہم اس ماڈل کے اندر جو ہے وہ انکلوڈ کر لیتے ہیں دنیا کے بیسڈ آن آور ایکسپیرینسز. اور اس میں اکثر اوقات وہی والی بات جس طرح میں نے کی کہ نگیٹیو ایکسپیرینسز اکثر اوقات اس پہ حاوی آ رہے ہوتے ہیں اس چیز کے اندر. تو اگر دنیا کا بھی ایسا امیج ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اور اپنا بھی امیج آپ کا اگر ایسا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، سیلف ڈاؤٹ ہے، اگر میں کچھ نہیں کر سکتا، اس کے سیورل ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ریزن جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا جو کہ پیرنٹنگ اور گھریلو ماحول اس کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، وہ چیز ہے اس کے اندر. تو اگر آپ کا وہ اپنا امیج بھی جو ہے وہ خراب ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، آئی ایم ناٹ وردی انف، ٹھیک ہے، اور مجھے جو ہے وہ لوگوں کو بار بار پلیز کرنا پڑے گا، لوگوں کو خوش کرنا پڑے گا ان آرڈر ٹو بی سکسیزفل. تو پھر اب یہ چیزیں اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ دو چیزیں ہیں، اس کے نتیجے میں جو آپ کو تھاٹس آئیں گی وہ پازیٹیو تو نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے نا، فور شور. تو ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی وجہ ہی یہی ہے کہ ہاں ہم کسی سے جا کے پوچھتے ہیں تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ یار بس پازیٹیو سوچا کرو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے. وائی دا ہیل اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو تھنک پازیٹیو؟ اتنا مشکل کیوں؟ مطلب کہنا تو آسان ہے نا، پازیٹیو سوچو. تو وہ اکثر اوقات جب مجھے کوئی اگر یہ بندہ کہ یار تم بس پازیٹیو سوچو، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ او واو، یہ آئیڈیا مجھے کیوں نہیں آیا؟ ہاں، پازیٹیو سوچو، مطلب کہنا تو بہت آسان ہے پازیٹیو سوچو، مشکل کیوں ہو رہا ہے پازیٹیو سوچنا؟ کیوں نہیں آ رہی سوچیں پازیٹیو؟ ٹھیک ہے، وہ جو میں نے ابھی آپ کو ریزن بتایا کہ جب آپ کے اپنا جو خاکہ بنا ہوا ہے، اپنا جو ماڈل بنا ہوا ہے آپ کے ذہن میں اپنے حوالے سے، جو دنیا کا جو ماڈل بنا ہوا ہے دنیا کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اگر یہ کمپلیٹلی نگیٹو ہے، اگر اس میں پاورنگ ایلیمنٹ جو ہے وہ نگیٹیوٹی کا ہے، تو آپ کو پازیٹیو سوچیں تو نہیں آئیں گی نا. ٹھیک ہے، تو پھر وہ بات ٹھیک ہے کہ یس پازیٹیو سوچ جو ہے واقعتاً اگر آپ دیکھیں تو پازیٹیو سوچ کے اندر ایک وہ آپ کو گراؤنڈ کرتی ہے، وہ آپ کو ایبلٹی دیتی ہے ٹو فنکشن بیٹر، بیکاز اس کے ریزنس ہم پہلے سوال میں کور کر چکے ہیں کہ جب آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو آپ آپٹمسٹک ہوتے ہیں، آپ کی انرجی بیٹر ہوتی ہے. وائی؟ بیکاز آپ کی تھاٹس کے ساتھ لنکڈ ہیں آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرس اینڈ آل دوز کیمیکلس وچ آر نیسیسری ٹو فنکشن ویل. تو جب آپ پازیٹیو سوچیں گے تو آپ ایلیٹڈ ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں پازیٹیولی، تو یس دیر ول بی این اماؤنٹ آف ڈوپامن، ٹھیک ہے، وہ ریلیز ہوگی، ٹھیک ہے، یو ول بی انرجیٹک، آپ آپٹمسٹک ہیں. اس کے برعکس جب آپ پیسمسٹک ہیں تو کارٹیسول ریلیز ہو رہا ہوگا جو کہ ایک اسٹریس سے ریلیٹڈ کیمیکل ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یس پازیٹیو ہو سوچ یا نگیٹیو ہو، ٹھیک ہے، اٹ ڈز افیکٹ اس. اور خاص طور پہ جو پازیٹیو سوچ کی میں نے بات کی تو وہ آپ کو آرم کرتی ہے ود دا نیسیسری پوٹینشیل کہ آپ انرجیٹکلی کام کر سکیں، آپ آپٹمسٹکلی کام کر سکیں. ٹھیک ہے، جب آپ کے اندر انرجی زیادہ ہوگی تو آپ اچھا کام کر سکیں گے، ٹھیک ہے، ایلیٹڈ ہو کے کام کر سکیں گے، آپ کے پاس آپشنس، کریٹیوٹی آپ کے لیے انکریز کر جائے گی. ٹھیک ہے نا، آپ مزید آپشنس کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے، آپ کوئٹ نہیں کریں گے. آبویسلی یہ ساری باتیں درست ہیں، پازیٹیو سوچنے سے، پازیٹیو آؤٹ کم سوچنے سے یہی ہوگا. لیکن وہی والی بات ہے کہ وہ پازیٹیو سوچ کیوں نہیں آ رہی؟ بیکاز دیر از سم تھنگ ایٹ دا بیک گراؤنڈ. وہ جو بیک گراؤنڈ پہ جو چیزیں ہیں وہ مسئلے والی ہیں نا، ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، اور ایگزیکٹلی ان کو ہم جو ایڈریس کریں گے وہ بھی اسی طرح سے ہی ہے.
ہمارے بہت ساری چیزیں جو ہیں جو مطلب یہ ہیومن برین اور یہ جو تھاٹس ہیں یہ بڑی ایک عجیب قسم کی چیز ہیں. مثلاً جس طرح وہ آپ نے شاید وہ نام سنا ہوگا کہ برین نیمڈ اٹ سیلف. برین نے اپنا نام خود رکھا ہے, ایسے ہی ہے نا؟ اٹ ہیز فار شیور. ہاں, کیونکہ مطلب ہم نے سوچا کہ اس کا نام کیا ہونا چاہیے, تو سوچا کس نے؟ برین نے سوچا نا, تو برین نے خود اپنا نام رکھا ہے کہ میرا نام برین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ کسی کے دماغ میں یہ بات آئی ہوگی. تو یہی چیز ہے کہ یہ تھاٹس بھی ایسے ہی نا, کیونکہ دے آر ایسوسیٹیڈ ود برین ایز ویل. تو سم تھنگ کہ تھاٹ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ نگیٹو بھی ہے, سرکولر ایز ویل. اب اس کو کاؤنٹر بھی کیسے کیا جا رہا ہے؟ اگین بائی تھنکنگ, بائی تھاٹس. ٹھیک ہے نا. تو وہ پرٹیکولر چیزیں کہ جو سیلف اسٹیم سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اور جو دنیا کے ورلڈ ویو سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, پرہیپس ان کے حوالے سے ہمیں کانشیسلی ان کو کنفرنٹ کرنا ہے اور ان کو دیکھنا ہے کہ بھئی یہ, اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چیزوں کی وجوہات جاننا شروع کر دیتے ہیں نا, اب یہ اکثر اوقات لوگوں کو یہ چیز نہیں پتہ ہوگی, کانشیسلی یہ چیز بندے کو نہیں پتہ ہوتی کہ میری سیلف اسٹیم اگر ڈاؤن ہے تو وہ کیوں ڈاؤن ہے, یا مجھے ہمیشہ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, کانشیسلی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. بٹ ونس یو اسٹارٹ ٹو انڈرسٹینڈ, ونس یو اسٹارٹ ٹو اینالائز, تھوڑا سوچنا شروع کرتے ہیں, تو پھر آپ کو وہ کڑیاں ملنا شروع ہوتی ہیں, آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ پوائنٹ ہے کہ یس اس کے ساتھ یو ہیو ٹو مکس یور پریکٹیکل ایسپیکٹس ایز ویل. صرف سوچ نہیں, ظاہر سی بات ہے سوچ ویسے بھی آپ کو ایک اسٹریٹجک, ایک ایگزیکٹو اور اسٹریٹجک لیول کے اوپر آپ کو ایکوپ کرتی ہے کہ آپ کچھ کر سکیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ اس کو پھر پریکٹیکلی کرتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ سمجھیں کہ ونس آئی ایم اسٹارٹنگ ٹو نو مائی سیلف, کہ یار میرے سیلف اسٹیم ایشوز کیوں ہیں, میں کیوں اپنے آپ کو اپنی ورتھ کو ہمیشہ گرا دیتا ہوں, یا وائی ڈو آئی نیڈ ٹو پلیز ایوری بڈی, ٹھیک ہے, ٹو فیل کہ آئی ایم ورتھ اٹ. تو جب آپ اس چیز کے حوالے سے سوچنا شروع کرتے ہیں اور جب آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے کہ ہاں یہ وہ پوائنٹس ہیں جہاں پہ میں پیپل پلیزنگ بیہیویئر اختیار کر رہا ہوں, یہ وہ والے پوائنٹس ہیں جہاں پہ میں اپنے آپ کو خام میں ڈاؤن کر رہا ہوں, یہ والی پوائنٹس ہیں جب کہ میں نے خود ایکسپیرینس اس چیز کو نہیں کیا, لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. جب آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی, وہ پیٹرنس, تو پھر آپ اس کے حوالے سے کچھ کر بھی سکیں گے. ٹھیک ہے نا, پھر آپ یو کین انٹروین ود اے ڈفرنٹ بیہیورل اسٹریٹجی, کہ نہیں کبھی مطلب جس طرح سے آپ یہ سوچتے ہیں کہ مطلب اپنے حوالے سے اگر ایک ڈائلاگ ہم دیکھ لیں کہ میں اگر سمجھتا ہوں کہ یار یہ میں کام نہیں کر سکتا, تو میں اپنے حوالے سے اپنے سے یہ سوال پوچھوں کہ میں کیوں نہیں یہ کر سکتا کام, کیا ایسی چیز ہے جو کہ میں یہاں پہ مجھے اس پوائنٹ کے اوپر لے کے آتی ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو پھر میں اپنا جواب اس پہ لکھوں. ٹھیک ہے, کہ میں کیوں نہیں سمجھتا. ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ آئے کہ نہیں یار وہ کام بڑا مشکل ہے, یہ تو فلانے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے تو یہ کیپیبلٹیز چاہیے, یہ انٹیلیجنس لیول چاہیے, فلانا ہے, میں کیسے کروں گا, یا کیا اس طرح کا کوئی جواب. تو میں اگین اس کو ایک کاؤنٹر سوال اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ جب میں نے کبھی وہ چیز ٹرائی ہی نہیں کی, ٹھیک ہے, میں کبھی اس میں گیا ہی نہیں, تو مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ میرے اندر وہ کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے وہ ٹرائی کی یا نہیں کی. ٹھیک ہے, I can relate to what you are saying. میں نے ایک بک پڑھی تھی سوفیز ورلڈ بائی جسٹن گارڈر. جی بالکل. اس میں ایک سوال ہوتا ہے شروع میں ہی کہ who are you. ایگزیکٹلی. تو اس میں ایک شاید یہ پریکٹس بھی وہاں تھی, اف آئی ریممبر اٹ کریکٹلی, کہ آپ نے آئینہ دیکھنا ہے اور خود کو مخاطب کر کے پوچھنا ہے کہ ہو آر یو. تو وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ سر آئینہ میرا عکس ہے, پس آئینہ کوئی اور ہے. تو جو ہم فزیکل دکھتے ہیں اٹ از لائک ایک خاموش ایک انڈیویژول کھڑا ہے, جبکہ بیہائنڈ پہ جو پس آئینہ جو بندہ ہے وہ بہت زیادہ بول رہا ہے, بہت زیادہ باتیں کر رہا ہے. تو ایک تو یہ میں ریلیٹ کر پا رہا ہوں کہ اس پرٹیکولر چیز کہ ہم خود کو اس وے میں کوشچن نہیں کرتے یا خود کے حوالے سے انالیسس نہیں کرتے کہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ میرے تھاٹس کہاں سے آ رہی ہے, کس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں. دوسرا جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے اس پرٹیکولر اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو کرٹیکل تھنکنگ از سم تھنگ جو سکھایا جاتا ہے, اس پہ بات بہت ہوتی ہے. ذرا ہمیں بتائیں کہ کرٹیکل تھنکنگ ہوتی کیا ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ کیونکہ بات ہی ساری یہی ہو رہی ہے کہ
جس طرح میں نے ابھی یہ سوال یہ والی بات کرنا شروع کی کہ ہم اپنے آپ سے ڈائلاگ کریں. بیسکلی یہ کیا ہے؟ یہ بھی میں ایک طرح سے اس چیز کو کرٹیکلی دیکھ رہا ہوں. جو ایک ڈسیجن، ایک جنرلائز تھاٹ کہ میں یہ کام بالکل نہیں کر سکتا، یہ میرے ذہن میں آیا تو میں نے اس کو کرٹیکلی سوچنا شروع کیا کہ اس کی فاؤنڈیشنز کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ یہ بیسکلی جو ضرورت اسی بات کی ہم کیوں کہتے ہیں کہ کرٹیکلی چیزوں کو سوچا جائے، بیکاز جس طرح سے دنیا میں چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسی ہی ہوں. جس طرح سے میری یہ تھاٹ میرے ذہن میں آئی کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اب ضروری تو نہیں ہے کہ یہ تھاٹ بالکل سچ ہو. ٹھیک ہے، بیکاز وہ کہتے ہیں نا کہ دوز ہو تھنک دے کین اینڈ دوز ہو تھنک دے کینٹ آر بوتھ یوزلی رائٹ. ٹھیک ہے، تو وہ والی بات ہے نا کہ میں وہ میرے ذہن میں وہ ایک چیز تھاٹ آئی ہے، اب میں نے تو اس کو ابھی پرکھا نہیں ہے نا. میں اس کو تو جب تک میں اس کو پرکھوں گا نہیں، ٹھیک ہے، جب تک میں اس کو ایک پریکٹیکل ایسپیکٹ میں اس کو اپلائی نہیں کروں گا تو مجھے کیا پتہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح سے میرے ذہن میں بہت ساری ریشنل تھاٹس، سیلف ڈیفیٹنگ تھاٹس جو کہ مجھے انڈرمائن کرنے والی، میری ایبلٹیز کو تباہ کرنے والی تھاٹس آتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے دنیا کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو دیر آر سو مینی تھاٹس، دیر آر سو مینی آئیڈیاز. ٹھیک ہے، دیر آر سو مینی اسکیمس. ٹھیک ہے، جو دنیا میں فلرش کر رہے ہیں، ادھر ادھر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو جب ہم نے دیکھنا ہے، کسی بھی آئیڈیا کو، کسی بھی چیز کو جب ہم نے اس کو کرٹیکلی دیکھنا ہے، جس طرح سے میں نے ابھی اپنے آپ سے یہ کرٹیکلی سوال کرنا شروع کیے کہ اس کی کیا، جس طرح سے وہ ساکریٹیز جو ہے وہ کرتا تھا، اور ساکریٹک ریزننگ یا ساکریٹک کویسچننگ جو ہے وہ بڑی مشہور چیز ہے کہ وہ ساکریٹیز جو ہے وہ کہتا تھا کہ آل آئی نو از دیٹ آئی نو نتھنگ. ٹھیک ہے، کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ اس کو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، بٹ وہ اس کا طریقہ تھا کہ وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو بہت ہی بڑے لیول کے اوپر سمجھتے تھے یا ایسے آئیڈیاز دیتے تھے کہ بھئی بس دے آر دی فائنل وہ جو ہے اس کے اوپر اتھارٹی ہیں. تو ساکریٹیز جو ہے وہ ان سے سوال پوچھتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو سوال پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، وہ سوال کے اوپر سوال پوچھتا تھا. ٹھیک ہے، اور ایک پوائنٹ آتا تھا کہ دوسرا لاجواب ہو جاتا تھا. وہ کچھ بتاتا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، کوشچنس کرتا. سو پرابیبلی یہی چیز ہے جو کہ کرٹیکل تھنکنگ میں بھی آتی ہے کہ ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ وہ جس طرح سے ہمارے سامنے پریزنٹ کی جا رہی ہے وہ ویسے ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم انالائز کریں، اس کو توڑیں. ٹھیک ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ جو باتیں اس میں کی جا رہی ہیں یہ کس حد تک کی جا رہی ہیں، کس حد تک درست ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو کلیمز کیے جا رہے ہیں ان کے کیا ایویڈنس ہیں، کیا وہ جو ایویڈنسز وہ دے رہے ہیں وہ میچ آؤٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے آلٹرنیٹیو جو تھاٹس ہیں یا اس کے آلٹرنیٹیو جو آئیڈیاز موجود ہیں، کیا ان کے جوابات یہ تھاٹ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی، یا یہ آئیڈیا دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، اچھا پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ پریکٹیکلی یہ تھاٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، یا بس یہ ایسے ہی ایک ایبسٹریکٹ لیول کے اوپر ایک کوئی بات ہوئی ہے، یا اس کا کوئی پریکٹیکل کوئی ایویڈنس بھی موجود ہے، کوئی ریسرچ موجود ہے یا نہیں. تو وہ کیا ہے کہ ایک آئیڈیا کو، ٹھیک ہے، ہم پوری طرح سے اس کو جب ڈائسیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بیسکلی یہی کرٹیکل تھنکنگ ہے. اور میرے خیال سے اٹس ریئلی نیسیسری آج کل کے دور میں ٹو تھنک کرٹیکلی، بیکاز ہمارے وہ ایک ہے نا کہ ایک ورڈ تھا جو ایک مووی میں بھی یوز ہوا تھا، ورڈ تھا کہ یوبیکوٹس اسیمیلیشن، کہ وی آر ان این ایج کہ جہاں پہ ہمارے اوپر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے تھاٹس کی، بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے آئیڈیاز کی، انفارمیشن کی، اور انفارمیشن کی ایگزیکٹلی اوور لوڈ ہے، اوور اسٹیمولیشن ہے انفارمیشن کی. ٹھیک ہے، اور اس دور کے اندر ہمیں وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ یا وی ہیو ٹو ڈفرینشیٹ کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ واقعتاً ہمارے فائدے کے لیے ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو جسٹ اگنور کر دینا ہے. ٹھیک ہے، وہ وی ڈو ناٹ ہیو ٹو انٹرٹین دیم. کون سے ایسے آئیڈیاز ہیں جن کو ضروری ہے کہ اس کو پرکھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. تو یہ چیز ہے میرے خیال سے. اچھا سر، ایک یہ چیز بھی ہمیں بتا دیں کہ وہ لوگ جو حال کی خوبصورتی کو چھوڑ کے ابھی تک ماضی میں گم ہیں، دے آر لائک موو آن نہیں کر پا رہے ہیں، ماضی کے کوئی تلخ تجربات ہوں یا کوئی اور ایکسپیرینسز کو لے کے ابھی تک دے آر اسٹک ان دا پاسٹ.
سو ان کو کیا آپ وے آؤٹ دیں گے؟ اب دیکھیں جس طرح سے تھاٹس کی ہم نے بات کی، کانشسنس کی بات کی، تو ہم نے اس میں یہ چیز انڈرسٹینڈ کی تھی کہ تھاٹس جو ہماری جہاں سے جنریٹ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس میں ہمارا پاسٹ بھی ایز اے ریزروائر کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ پاسٹ میں ہوا وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ہمارے آج کی تھاٹس میں کسی نہ کسی انداز میں، اور اس میں بہت ساری کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے لیے زیادہ تلخ ہوتی ہیں، اور اکثر اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے اندر سٹک ہو جاتے ہیں، کوئی فیلئر ہو سکتا ہے، کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کے اندر ہم سٹک ہو گئے، اور اب کوئی بھی نیا کام جب ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم آگے بڑھنے کا سوچ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، آگے نکلیں، تو ہمیشہ وہ چیز کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گا بیکاز آف دیٹ تھنگ، یا اگر کاش ایسا ہو جاتا تو ویسا ہو جاتا، یہ نہ ہوتا تو وہ ہو جاتا، تو یہ تھاٹس ہمیں آتی رہتی ہیں، اور ہم اسی لوپ میں پھنسے رہتے ہیں بجائے کہ کچھ نیا کر سکیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس کے اندر پھنسے رہتے ہیں، تو اٹس ویری انڈرسٹینڈیبل کہ لوگ اس میں پھنستے ہیں، اور پھر اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم کاؤنٹر فیکچوئل تھنکنگ کہتے ہیں، کہ بار بار یہ سوچنا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر یہ ہو جاتا، اگر یہ نہ ہوتا تو وہ ہو جاتا، تو تھنگ اس کہ وہ ہم اس کے اندر پھنس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے نکل نہیں سکتے، تو اس حوالے سے جو ہے میں ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی جو ہے وہ میں اگین آپ سے ہی کرواؤں گا، اور ہم آڈینس کو بھی جو ہے وہ دکھائیں گے، اس ایکٹیویٹی کے ذریعے ہم ایک چیز جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اینڈ آئی کال دیٹ ایکٹیویٹی چینجنگ دا پاسٹ. چینجنگ دا پاسٹ. یس، بیکاز مطلب جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا، تو سمجھ تو یہی آتی ہے نا کہ یس، اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو چیزیں ٹھیک ہوتی، سو ہاؤ اباؤٹ مطلب جسٹ چینج اٹ. ہاں، وہ ریگریٹ رہتا تو اس کو کیسے تو چینج کیوں نہ کر دیا جائے اس کو، کسی طرح سے پاسٹ کو ہم چینج کر لیں، تو ہمیں سمجھ تو یہی آ رہی ہوتی ہے نا کہ اگر پاسٹ چینج ہو جاتا تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی. سو لیٹس ٹرائی ٹو چینج دا پاسٹ. تو وہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے. اچھا، یہ جو ہے میں آپ کو یہ 3 کاغذ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ 3 کاغذ ہیں ہمارے پاس، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ لیجیے. جی. اچھا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جسٹ تھنک اباؤٹ سم تھنگ جو کہ یا دوسرا پین آپ لے لیں، تھنک اباؤٹ سم تھنگ جو کہ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے پاسٹ میں سے، اینی تھنگ جو کہ بار بار آپ کے ذہن میں آتی ہے اور آپ کو تنگ کرتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یار اگر یہ ایک چیز اچھی ہو جاتی تو چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں. تھنک اباؤٹ اینی تھنگ، ٹھیک ہے، اور جب وہ ذہن میں آ جائے آپ کے، تو اس کو یہ جو پیپرز میں نے آپ کو دیے، ان میں سے کسی ایک پیپر میں جو ہے وہ آپ لکھ لیں، اور ضروری نہیں کہ اس کو پورا لکھیں آپ، ٹھیک ہے، یو کین جسٹ سمبلائز اٹ کہ بھائی آپ نے اے لکھ دیا تو اے جسٹ سمبلائز کر رہا ہے اس پورے ایونٹ کو، پورا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یو جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن. اوکے، لکھ لیا آپ نے؟ اوکے، میں اگر آپ نے پورا لکھا ہوا میں پڑھوں گا نہیں، میں ویسے وہ جسٹ جی. اب کیونکہ دا تھنگ از کہ میں سمبلائز کرنے کے لیے اسی لیے کہتا ہوں کیونکہ وہ پھر میں جب اٹھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں میری غلطی سے بھی نظر نہ پڑے ایسی چیز جو کہ مطلب ظاہر سی بات ہے کسی کی پرسنل ہو. ہاں، ایگزیکٹلی. تو سنس یو ہیو ریٹن اٹ، ٹھیک ہے، اب ہم اس کو چینج کریں گے، ٹھیک ہے، دس از یور پاسٹ اینڈ وی آر گوئنگ ٹو چینج اٹ. دا میجک از گوئنگ ٹو ہیپن، ٹھیک ہے. جسٹ کاؤنٹ ٹل 3. 1 2 3. اب میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ کا پاسٹ چینج ہو چکا ہوگا. اوکے، جسٹ لک ایٹ اٹ. میں کیمرے کے سامنے نہیں کرتا، جسٹ آپ دیکھیے کیا وہ چینج ہوا ہے آپ کا پاسٹ جو آپ نے لکھا ہوا تھا. اٹس دا سیم. سیم ہے نا؟ اوکے، لیٹس ٹرائی ون مور ٹائم. اوکے، اس دفعہ آپ کوشش کریں کہ دس از میجیکل کاؤنٹنگ. یہ میجیکل کاؤنٹنگ ہے، آپ نے 5 تک گنتی کرنی ہے. 1 2 3 اوکے 4 5. اوکے اوکے، پلیز دوبارہ دیکھیے گا. It's there. It's there. It's not changed. It's not changed. Should we try one more time? Mm-hmm. Okay. Okay, probably اس دفعہ آپ جو ہے وہ 7 تک گنتی گن لیں. 1 2 3 4 5 6 7. Alright. آپ دیکھیے گا. It's the same. Same ہے. Yeah. That's the point. ٹھیک ہے کہ جتنی دفعہ بھی آپ اپنے پاسٹ کو دیکھیں گے it's going to be the same. It's never going to change. ٹھیک ہے، تو یہی میسیج ہے that no matter how hard you try, no matter how many times you look back,
द थिंग इज़ इट्स नॉट गोइंग टू चेंज एवर, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है. हाँ, उस दौरान कुछ चीज़ें हुई. पहली चीज़ तो आपने इसके ऊपर नहीं लिखा, ये वाला जो कागज़ था जिसके अंदर पहले से लकीरें लगी हुई थी, यू डिड नॉट राइट ओवर इट, ठीक है, बिकॉज आपको सेंस है, आप समझते हैं कि यार इसके ऊपर तो नहीं लिखा जा सकता, ठीक है. यू चूज़ अ सेपरेट पेज जो कि खाली था, ठीक है, उसके ऊपर आपने जो है वो लिखा जी, ठीक हो गया. हाँ, उसके बाद आप जब उसके ऊपर ऑब्सेस करना शुरू किया, आपने उसको कोशिश की कि यार चेंज हो जाए, बार बार देखा उसकी तरफ, बार बार देखा, चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा ही हुआ ना, नहीं हुआ बिल्कुल. उस टाइम के ऊपर देयर वाज अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर जो कि खाली था, जिसके ऊपर आप नई चीज़ जो कि आप चाह रहे थे वो लिख सकते थे, बिल्कुल, ठीक है, बट आपने नहीं लिखी, नहीं, ठीक है. आप किस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते रहे, उस पास्ट के ऊपर जो कि चेंज नहीं हो सकता बार बार, ठीक है ना. सो कहने का मकसद क्या है, दैट नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स वी लुक बैक, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है. हाँ, उस टाइम पे सिर्फ एक चीज़ जो है वो मुतासर हो रही है, वो खाली कागज़ है जो कि प्रेजेंट का है, जिसके ऊपर भी आप वही चीज़ें लिखे जा रहे हैं जो कि पास्ट से रिलेटेड थी. सो द ओनली थिंग दैट वी कैन एक्चुअली हैव अ कंट्रोल ऑन इज़ योर प्रेजेंट, इज़ आवर प्रेजेंट, ठीक है. तो द थिंग इज़ कि जितनी मर्जी दफ़ा हम देखते रहें पीछे, ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, इट्स गोइंग टू बी द सेम, एक ही आंसर आपको बार बार मिलेगा. हाँ, उस दौरान क्या हो रहा है कि वो जो प्रेजेंट है वो ज़रूर जो है वो आपके हाथों से निकल रहा है, उसके ऊपर भी वही चीज़ें लिखी जा रही हैं कि भाई आप बार बार जो है वो पीछे देख रहे थे, वो टाइम आपसे जो है वो जा रहा है. एंड सिंस जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मतलब आपने इस चीज़ के ऊपर नहीं लिखा, इट्स कॉमन सेंस दैट यू डोंट राइट ऑन समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बिन मेस्ड अप, ठीक है, जिसके ऊपर पहले से वो चीज़ें हों. बट कहीं ना कहीं हम जो है वो डेली की बुनियाद के ऊपर उसी चीज़ के ऊपर लिखना चाह रहे होते हैं जो कि लिखा जा चुका होता है. सो परहैप्स दिस इज़ जस्ट एन एक्टिविटी टू स्पार्क अ पर्सपेक्टिव कि while you're busy looking at the past, your present is sort of getting messed up as well. तो ज़रूरत क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ अगर आप फिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डोमेन हमारे पास है वो प्रेजेंट की है, ठीक है. Exactly. एंड सच्ची जो बात है कि अगर हमारे पास ज़िंदगी में पॉज करके रिवाइंड करने का बटन होता तो हम आगे ही ना बढ़ते कभी, बिल्कुल, ठीक है. जिस तरह से हम मूवी में पॉज करके रिवाइंड कर सकते हैं या उसमें तो चलें फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास ज़िंदगी में ऑप्शन होता कि मैं इसको पॉज करके, ठीक है, रिवाइंड करके कुछ चीज़ें चेंज कर दूं, तो शायद हम कभी आगे ही ना बढ़ पाते, हम उधर ही स्टक होते. एंड अगर हम वो चीज़ें जाके चेंज कर देते जो पास्ट में हुई, तो हमारा जो फ्यूचर होता वो लर्निंग के बिना होता, लर्निंग ना होती उसमें. बिकॉज जो हमारी गलतियां हैं, जो हमारी कोताहियां हैं, जो हमारे रिग्रेट्स हैं, दे एक्चुअली मेक अस अ बेटर पर्सन, वो हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमें सिखाते हैं कि अब क्या चीज़ नहीं करनी. अगर हम उन चीज़ों को, उन लेसन्स को निकाल देंगे तो जो फ्यूचर हमारे पास आएगा वो लेसन लेस होगा, उसमें हम फिर उसी तरह से अनआर्म्ड होंगे, विदाउट एनी लेसन्स, विदाउट एनी स्ट्रैटेजी व्हाट टू डू, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू फेल अगेन मे बी, ठीक है. तो इसलिए ज़रूरी है, वही कहते हैं ना कि जो हमारे स्कार्स होते हैं, वी शुड वेयर आवर स्कार्स लाइक ऑर्नामेंट्स, के ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें कुछ बना रही हैं. एग्जैक्टली, ठीक है. तो चाहे जो भी हैं, रिग्रेट्स हैं, गलतियां हैं, वो फाउंडेशन थी, दे टॉट यू समथिंग. अब आपके पास जो स्टेज है वो प्रेजेंट की है, एंड उसको यूज़ करते हुए यू कैन मूव फॉरवर्ड. बिल्कुल. इंसान की जो मॉर्फोलॉजी वो तो दिलचस्प है ही है, साथ में अगर हम इंसान की माइंड को देखें, इसको स्टडी करें तो ये और दिलचस्प हो जाता है. क्योंकि जैसे ब्रेन नेम्ड इटसेल्फ ब्रेन, तो इसी तरह हम थॉट्स को लेके अपने थॉट्स को ही समझ रहे होते हैं. तो मेरा ख्याल है कि ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है, इसका ये पहला एपिसोड हम यहीं पे इसका ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड होगा उस पर मज़ीद हम इसी मौजू के हवाले से वी वुड डाइव इनटू इट. ज़रूर. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू वेरी मच.